بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کے دردناک واقعے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام صاحب کی بیٹی آخر ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب آیا، جس کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعے کو سننے سے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی، جب وہ منع کرتے بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں انہیں آزادی سے جینے دیں، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ مراد صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑی بیہودہ قسم کا رقص کرنے لگی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا، تو بیوی نے انہیں غصے سے برا بھلا کہا تو مراد صاحب گھر سے نکل کر مسجد چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی، گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اب سورج سوا نیزے پر موجود ہے، گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مراد صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر گرہستی چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنا پڑتی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتوں کے لیے وہ بہت پریشان تھے، نہ جانے کیا بات تھی، ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا، اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیں۔ 1-2 اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن ان کی بیٹیاں ان کو ٹھکرا دیتی۔ ان کی بیٹیاں جوان ہی نہیں بلکہ بڑی بے حیا اور مغرور تھی، وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے پر باز نہ آتی تھی۔ آج بھی مراد صاحب دفتر سے لوٹتے وقت کافی زیادہ پریشان تھے۔ ان کے دفتر میں ان کے ایک دوست نے ان کو اپنی شادی کا کارڈ دیا تو ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیونکہ اس کا بیٹا تو تھا نہیں۔ ابھی تک وہ ایک بھی بیٹی کو رخصت نہیں کر پائے تھے، جتنا بھی کماتے ان کی بیوی سب کا سب خرچوں میں اڑا دیتی تھی۔ نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے، نہ ہی ان کی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی، وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ وہ بوڑھے آدمی اس فکر میں مبتلا تھے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل نہیں ہیں، نہ تو انہوں نے پڑھائی کی تھی، نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا، بس سارا وقت یا تو اپنی ماں کے ساتھ بازار کے چکر کاٹتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے، کم سے کم وہ بڑی بیٹی کے فرض سے تو سبکدوش ہو جائیں گے۔ انہی سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آواز نے ان کا استقبال کیا۔ مراد صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے۔ ابھی مراد صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر مہو تھی کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی ہوئی تھی اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کس قدر کباڑ کھانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ تھکے ہارے کرسی پر بیٹھ گئے، کسی نے ان سے پانی تک نہ پوچھا، ان کا سارا وجود پسینے سے شربور ہو گیا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر وہ بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ پانی پی کر سانس لینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بیوی اپنے موبائل فون پر مصروف تھی۔ مراد صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے بیوی نے سلام کا جواب دیا، وہ فون میں ہی مصروف تھی۔ مراد صاحب اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے، نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا نہ ہی بیوی کو۔ مراد صاحب بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی ہوئی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور امام صاحب جب مسجد میں نہیں ہوتے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں وہ کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے ٹی وی کی آواز کم کر دو، لیکن اس کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے اپنے باپ کی بات ذرا بھی نہ سنی اور ٹی وی کی آواز نہ کم کی۔ مراد صاحب غصے سے اٹھ کر کمرے میں گئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے ہی انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے؟
اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذانیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ان کی بیٹی اپنے باپ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کریں۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات پر پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ اس کی بیٹیوں کا مستقبل اسے تاریخی نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بڑی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نماز کا پتہ نہ ہو اور نہ ہی دین دنیا کا۔ اور بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر گرہستی سنبھالنی آتی ہے، نہ وہ دیندار ہے، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے اور پھر گھر واپس لوٹ آئے۔ اس کے گھر میں ٹی وی کی آوازیں بہت زور سے گونج رہی تھی اور پھر اس رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی تھی، اور یہی وہ بات تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا تھا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھی تب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسے ہی روٹین ہوتی ہے، آپ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی بات پر آپ اتنا شور مچانے لگ گئے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں کھانا دے دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہیں، کل آپ ان کے گھر گئے تھے نا، اب آ کر تم نے ہمیں سنانا شروع کر دی ہے۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں ان کو اس بات کی تو فکر نہیں، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں برا کہہ دیا اور پھر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے زیادہ کچھ کہیں گے تو گھر میں جھگڑا ہوگا۔ شروع میں وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بیٹی پیدا ہوئی تو مراد صاحب کی ماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تمہیں کچھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر اس دن کے بعد مراد صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے اور اسی بات کا اس کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ بری طرح سے اپنی منمانی کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس پر افسوس ہوتا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے شادی کیوں کی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے انہیں دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ میمونہ سے شادی کرے گا، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا۔ کہنے لگی کہ وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے تو مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں
बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं और हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। मैमूना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, लेकिन उस वक्त जवानी का जोर था। मुराद साहब को बेइंतहा मैमूना से इश्क था। उन्हें अपनी माँ बहनों की बातें समझ नहीं आई थी। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, माँ जो भी हो आप मेरी शादी करवा दें। माँ अकलौते बेटे की ख्वाहिश से खामोश रही। मुराद साहब की शादी हो गई, लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे मैमूना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती थी। चंद ही महीनों में मुराद साहब को मैमूना की असलियत का पता चल चुका। मुराद साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन मैमूना एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ना गवारा करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता। वो कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो इस बात पर कई दफ़ा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैमूना के माँ बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वो अपने घर जाकर बैठ जाया करती थी। मुराद साहब उसे बार बार मनाकर घर वापस ले आते और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि बेटियों की मुस्तकबिल पर इन चीज़ों का बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत मुतासिर करती है और फिर मुराद साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गए, लेकिन दिन ब दिन उनके घर के हालात ख़राब होते चले गए। बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। मैमूना को तो बस अपने सजने संवरने से फुर्सत ही ना मिलती और ये बेटियाँ भी न जाने उसने कैसे पैदा की। हालांकि उसका बस चलता तो वो कभी भी माँ न बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी माँ अपने आखिरी वक्त पर पहुंची, बिस्तर पर लग गई, उन्हीं दिनों घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुराद साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जब तक उनके घर को उनकी माँ ने संभाला हुआ था तो ठीक था। चुनाचे माँ का इंतकाल हुआ तो मैमूना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर तवज्जो देती। मोहल्ले में वो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर और कभी किसी सहेली के साथ बाजार के लंबे चक्कर पर निकल जाती और पीछे से मुराद साहब दफ्तर के साथ घर भी संभालते और कुछ अरसे तक उनकी बेटियां स्कूल गई। उसके बाद वो भी घर बैठ गई। उन्हें भी माँ की तरह हर वक्त तैयार रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाए, मेहंदी लगाए, वो खुद को फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि मुराद साहब चाहते थे कि उसकी बेटियां दीनदार नेक हों। मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था। वो मुराद साहब से बदतमीज़ी पर उतर आती और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे। क्योंकि हर कोई मैमूना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसे ही परवान चढ़ा रही है और जिस तरह मैमूना ने अपने घर को नज़रअंदाज किया, इसी तरह इसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी मुराद साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते। कभी कभी वो सोचते कि काश अपनी माँ की बात मानकर वो मैमूना जैसी औरत से शादी ही ना करते तो आज उनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान जैसी बनती। ऐसे ही फिक्र में डूबे कई दिन गुजर गए और फिर एक दोपहर वो दफ्तर के काम जल्दी निपटा कर घर वापस लौटे तो वो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मुराद साहब को देखकर वो लड़का फौरन वहाँ से खिसक दिया। जब उनकी बेटी अंदर दौड़ी, वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा कि वो कौन सा लड़का था और वो किस से बात कर रही थी, लेकिन बेटी खामोश रही। उसने कोई जवाब ना दिया। वो सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, ये क्या बात है, घर आते ही क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया। हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश ना किया करें। मुराद साहब ने गुस्से में कहा, जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी, क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब ना करूं? मुराद साहब की बीवी अजीब नज़रों से उन्हें देखकर बोली, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर देखकर ही पसंद किया था, तो फिर आज आपकी बेटियां आपको क्यों बुरी लग रही हैं? लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है, मैं भी अपने जवानी में ऐसा ही करती थी और आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बातें सुनकर मुराद साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि मैंने कभी तुमसे दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं की, तुम्हें पसंद ज़रूर किया था, लेकिन फ़ौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें इज्जत से रुखसत करवा कर ले आया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले के अगर 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ वो लड़का कौन था
جو بڑی دوپہر میں ایسے تمہارے دروازے پر کھڑا تھا؟ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے کہ تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی کہ آپ ان کے رشتوں کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی کہ میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی جا کر آپ بھی آرام کر لیں اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو مراد صاحب سوچنے لگے کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یعنی اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا ان کو۔ اس وقت انہوں نے اپنے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک درویش عورت تھی اور وہ ان کو سمجھاتی تھی، لیکن مراد صاحب کے دماغ پر تو محبت کا بوجھ سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنے ماں باپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہی رہ گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھی۔ مراد صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے اور پھر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بےہودہ قسم کے گانے پر بےہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ، دوپٹے سے بے نیاز اور تنگ لباس۔ مراد صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا۔ غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بیٹی بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں، مسجد میں ہی بستر لگا لیں اور گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا ہوتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا تو آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی تو سیکھا تھا، کیونکہ ان کی ماں بھی تو جوانی میں ایسا ہی کرتی تھی، وہ بھی غلط کر کے کبھی شرمندہ نہ ہوتی تھی بلکہ سینہ تان کر ڈٹی رہتی تھی۔ اب ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کا گھر واپس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے رب سے دعا مانگ رہے تھے کہ کسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے، کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے۔ ان کی بڑی بیٹی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھی اور بیوی کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا اور بڑی بیٹی چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کیا ہوا تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی، بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب گھبرا کر جلدی سے باہر گئے اور گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے، اس کی بینائی کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ مراد صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی ہی چلی گئی۔ اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو دل کا اٹیک ہوا۔ مراد صاحب کو بیٹی سے لاکھ شکوہ ہی سہی، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ مراد صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تدفین کے بعد جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کا جنازہ بھاری پڑ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا،
لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام صاحب نے مراد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نظریں جھکا لیں اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے، یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی، نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ جب میں بھی اس کو ٹی وی بند کرنے کو بولتا تو مجھ سے زبان چلاتی، اس پر ہی اس لیے عذاب آیا اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا، اس کے جنازے پر ٹی وی کو بھی رکھو۔ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کے لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں سے کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے اور اس کو ڈانگ مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئی تھی اور کہنے لگی، نہ تو ہم نے کبھی اذانوں کا احترام کیا، نہ آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھول نہیں پا رہی تھی اور وہ خوف کے مارے روئے جا رہی تھی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور خوف خدا سے روئے جا رہی تھی، ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ لیکن مراد صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے، اور مراد صاحب کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور جو کوئی شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اسے بھی میں یہی التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی میری بیٹی کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اذانوں کا احترام کرنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، تلاوت قرآن اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا اور اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو جاتے جاتے اس واقعے کو لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔